اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ گویا قرآن ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی مال، کوئی منصب اور کوئی انسان تمہارے دل کو سکون نہیں دے سکتا، تمہارے دل کو آرام نہیں دے سکتا، قرار نہیں دے سکتا۔ حکیم تمہیں دوا دے سکتا ہے مگر سکون نہیں دے سکتا، دولت تمہیں آرام دے سکتی ہے مگر اطمینان نہیں دے سکتی، لوگ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں مگر دل کے زخم لوگ نہیں بھر سکتے۔ سکون اگر کہیں ہے تو صرف اس دروازے پر ہے جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، اور وہ دروازہ ہے اللہ کا گھر۔ سکون کہیں اگر ہے تو صرف اسی دروازے پر ہے، صرف اسی دروازے پر ہے جس دروازے سے آج تک کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں، اور وہ دروازہ ہے میرے اللہ کا گھر، وہ رب العالمین کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم سکون چاہتے ہو تو لوگوں کے دروازوں پر مت بھٹکو، میرے دروازے پر آ جا۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر دل کی ویرانی ختم کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر سے اپنا تعلق جوڑ لو نا۔ اگر آنکھوں کی بے خوابی ختم کرنا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں مجھ سے بات کیا کرو، یہ میرا اللہ فرما رہا ہے۔ اگر تم سکون چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، آنکھوں کی بے خوابی ختم کرنا چاہتے ہو تو رات کی تنہائی میں رب سے بات کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، جب رب سے بات کرنے کو دل کرے نا میرا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں سامان موجود ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، ہر ایک سامان موجود ہے، ہماری ہر خواہشات پوری ہو رہی ہے، مگر ہماری روح بھوکی ہے۔ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ کے اندر مال ہی مال ہے، مگر ہماری روح بھوکی ہے۔ اور جب روح بھوکی ہو جائے تو انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی دل بے چین رہتا ہے۔ جب روح بھوکی ہو جائے تو انسان کا دل کرتا ہے بس اب تنہائی میں ہی زندگی گزاروں، تنہائی میں وقت گزاروں، بس روتا ہی رہوں، روتا ہی رہوں۔ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا کے لیے جاگتے ہیں، مگر اپنے گناہوں پر رونے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے کریم نبی کا فرمان عالی شان ہے، صحابہ، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگ جائے تو وہ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ جب لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے نا تو لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے، اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ اور جب انسانی دل پر گناہوں کا زنگ لگ جائے تو انسان اپنی روحانی روشنی کھو بیٹھتا ہے، لوہا اپنی چمک کھو دیتا ہے، انسان اپنی روحانی روشنی کھو بیٹھتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھو کہ آخری بار تم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کب بات کی تھی؟ آخری بار تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف میں آنسو کب نکلے تھے؟ آخری بار تمہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کب ہوئی تھی؟ اگر تمہیں اب بھی کبھی رونا نصیب ہو جاتا ہے تو تمہیں مبارک ہو،
اس دور میں بھی، اس معاشرے میں بھی جہاں بے حیائی ہی بے حیائی ہے، اس دور میں رہ کر اگر اب بھی کبھی کبھار تمہیں رونا نصیب ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ ابھی بھی تمہارے دل میں ایمان کی روشنی باقی ہے۔ لیکن اگر آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، دل نصیحت سن کر بھی نہیں پگھلتا اور گناہ کرنے کے بعد بھی بے چینی محسوس نہیں ہوتی، تو پھر اپنے حال پر ڈر جاؤ۔ اگر گناہ کرنے کے بعد بھی بے چینی محسوس نہیں ہوتی تو پھر اپنے حال پر ڈر جاؤ، کیونکہ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے تو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، اگر دل پتھر بن جائیں تو یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو۔ اگر تمہارے دل پتھر بن جائے نا، اس پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو۔ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل کے اندر بے چینی محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جس دل میں اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے نا، وہاں دنیا کی فکریں لشکر بنا کر حملہ کر دیتی ہیں۔ پھر انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، جب دنیا کی فکریں، دنیا کے غم لشکر بنا کر انسان کے دل پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، آسائشیں بھی ہوتی ہیں، مگر سکون نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہوتا ہے، دل ویران رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کسی اللہ والے کے پاس سے گزرا اور پوچھنے لگا، اے اللہ والے، دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ بادشاہ پوچھنے لگا، اے اللہ والے، دنیا کا سب سے غریب انسان کون ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، وہ شخص جسے سکون کی ایک سانس بھی نصیب نہ ہو، جس کے پاس سکون نہیں، دولت کے ہوتے ہوئے بھی وہ غریب ہے، جس کے پاس سکون نہیں، جس کے پاس قرار نہیں ہے، اس کے پاس لاکھ دولت ہو، دولت کے انبار ہوں، خزانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ شخص غریب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ لوگ تو مجھے بادشاہ کہتے ہیں، مگر اگر میرے دل میں سکون نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا غریب انسان ہوں۔ لوگ مجھے امیر کہتے ہیں، مگر میں تو غریب سے بھی غریب انسان ہوں کہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سویا۔ میرے بھائیوں، اگر دل کی بے چینی صرف غربت کی وجہ سے ہوتی تو دنیا کا ہر مالدار انسان سکون کی نیند سو رہا ہوتا۔ ہاں جی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، دولت کے انبار ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، لوگ ان کے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہیں، مگر پھر بھی رات کو بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے۔ اللہ، اس دل کو کیا ہو گیا؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل سکون اپنے رب کے دروازے پر پاتا ہے، دل سکون پیدا کرنے والے کے دروازے پر پاتا ہے، مگر انسان اسے دنیا کے بازاروں میں تلاش کر رہا ہے۔ دل چاہتا ہے مجھے مسجد کی طرف لے جاؤ، مسجد میں ہی مجھے سکون ملے گا، اللہ والے کی محفل میں لے جاؤ، اللہ والے کی مجلس میں لے جاؤ، وہاں پر میں سکون پاؤں گا، مگر انسان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں تجھے دنیا کے بازاروں میں لے چلتا ہوں۔ دل کا تعلق تو اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے تھا، مگر انسان نے اسے دنیا کی محبت کے ساتھ جوڑ لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ جو میں رب کے ذکر سے منہ موڑ لے گا نا، میں رب اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ غور کرنے والی بات ہے، توجہ طلب بات ہے۔
तंग जिंदगी सिर्फ ये नहीं कि इंसान के पास पैसे ना हो, बल्कि बाज़ औक़ात इंसान माल में डूबा हुआ होता है मगर सुकून से महरूम होता है। ये भी जिंदगी तंग ही है। लोगों के हुजूम में बैठकर भी तन्हाई महसूस करता है, ये तंगी नहीं है तो और क्या है। पैसों के ढेर के ऊपर बैठकर भी दिल बेचैनी का सबब बना हुआ है, ये तंगी नहीं है तो और क्या है। ये जो गुनाह है ना, गुनाह, ये भी दिल की बेचैनी की एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं। ये जो गुनाह आप करते हैं और आपको पता तो होता है कि मैं गलत कर रहा, जब बंदा पहली बार गुनाह करता है तो दिल बंदे को मलामत करता है, दूसरी बार गुनाह करता है तो मलामत कम हो जाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुनाह आदत बन जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह आदत बन जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान गुनाह तो करता रहता है मगर दिल को तकलीफ महसूस ही नहीं होती। पहली मर्तबा इतनी बड़ी तकलीफ महसूस हुई थी जब पहली मर्तबा तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, गुनाह कर रहा था, इतनी बड़ी तकलीफ महसूस हो रही थी, मगर अब तो दिल को तकलीफ होती नहीं जितना बड़ा गुनाह कर लो। यही वो खतरनाक मकाम है जहां से दिल की तबाही शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, आज हमारा हाल ये हो चुका है कि जरा सी परेशानी आ जाए तो हम शिकवे शुरू कर देते हैं, मामूली सी तकलीफ आ जाए तो हम रोना शुरू कर देते हैं, कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो हम तकदीर से नाराज हो जाते हैं, अल्लाह से भी नाराज हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो इंसान इतना बेसब्रा हो जाता है कि अपने रब से ही शिकवा करने लग जाता। हालांकि हमें ये मालूम ही नहीं होता कि ये जो परेशानी हमारे दरवाजे पर आई है, हो सकता है ये हमारे गुनाहों को धोने आई हो, हमारी बदकारियों को धोने आई हो सकता है ये हमें जहन्नम की आग से बचाने आई हो सकता है ये हमारे दर्जात बुलंद करने आई हो, और हो सकता है ये मुसीबत दर असल हमें अल्लाह की तरफ जोड़ने आई हो, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो तोहफा हो, ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो तोहफा हो जिसके बदले में क़यामत के दिन हमें ऐसी नेमत मिलने वाली हो जिसका आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जरा हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो। अय्यूब की जिंदगी का वो दर्दनाक मंजर अपनी आंखों के सामने लाओ ना जरा। माल चला गया, औलाद चली गई, सेहत थी वो भी चली गई, जिस्म बीमारी और जख्मों से चूर चूर हो गया। वो लोग भी साथ छोड़ गए जो कभी आपकी मजलिसों में बैठने पर फख्र किया करते थे। मगर हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी आजमाइशों के बावजूद उनकी जुबान पर शिकवे का एक लफ्ज भी ना निकला। जिस्म का हर हिस्सा दर्द में डूबा हुआ है अय्यूब अलैहिस्सलाम का। रातें तकलीफ में गुजर रही, दिन आजमाइशों में गुजर रहे, मगर दिल में है तो सिर्फ शुक्र है, दिल में है तो सिर्फ सब्र है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम बार बार यही कहते जा रहे हैं, बार बार यही कहते जा रहे हैं, मेरे रब अगर ये आजमाइश तेरी तरफ से है तो तेरा अय्यूब भी तेरी इस आजमाइश को अपनी आंखों पे रखता है। मोहब्बत का दावा तो हर कोई करता है, मगर मोहब्बत की सच्चाई तकलीफ के वक्त ही जाहिर होती। इश्क की जो सच्चाई होती है ना, इश्क की जो हकीकत होती है ना, हमेशा दर्द के वक्त जाहिर होती है। खुशियों में अल्लाह का शुक्र अदा करना आसान है मेरे भाइयों, खुशियों में अल्लाह का शुक्र अदा करना आसान है, मगर दर्द के समंदर में डूब कर भी अपने रब से मोहब्बत करना, अपने रब का शुक्र अदा करना, ये सिर्फ अल्लाह के खास बंदों का काम है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब्र खुद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आकर बैठ गया। ऐसा लगता है ना
جب ایوب کی وہ کہانی پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے صبر خود حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آپ کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت ایوب اپنی تکلیف کو بھی دیکھتے تھے مگر ساتھ میں رب کی رحمت کو بھی دیکھتے تھے، وہ بیماری کو بھی محسوس کرتے تھے مگر اپنے رب کی حکمت پر بھی یقین رکھتے تھے، پختہ یقین رکھتے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا، ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب آسمانوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا چرچا عام ہوا اور رحمت الہی جوش میں آ گئی۔ اور جب رحمت الہی جوش میں آتی ہے تو پھر ناممکن بھی ممکن میں بدلتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں بدل دیا، تنہائی کو خوشی میں بدل دیا، محرومی کو نعمت میں بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ دنیا قیامت تک حضرت ایوب علیہ السلام کا نام صبر کی مثال کے طور پر لیتی رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو مصیبت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، رات ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، آزمائش ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتی، لیکن جو شخص مصیبت میں بھی اپنے رب کا ہو جاتا ہے نا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب بھی اسے پوری دنیا کے سامنے اپنا محبوب بندہ بنا ہی لیتا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا درد بھی یاد کرو، جب برسوں تک اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، بیٹے کی جدائی میں روتے رہے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مگر پھر بھی زبان پر صبر تھا اور دل میں اللہ پر پختہ یقین تھا، زبان پر شکر گزاری ہی شکر گزاری تھی۔ تصور تو کرو، ایک باپ ہر روز اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہا ہے، ہر وقت ہر لمحے اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، ہر دروازے کی طرف دیکھتا ہے، ہر آنے والے سے امید لگاتا ہے، مگر سال گزر جاتے ہیں اور بیٹا واپس نہیں آتا۔ پھر بھی وہ یہ نہیں کہتا اے اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ایک ہی تو یوسف تھا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا، نہیں بلکہ وہ کہتا ہے میں اپنا غم اور اپنی فریاد صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر میرا اللہ میری اس آزمائش میں راضی ہے تو یعقوب بھی راضی ہے، اگر میرا اللہ میری اس پریشانی میں راضی ہے تو یعقوب بھی راضی ہے۔ میرے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا درد تو ایسا ہے کہ سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ بچپن میں والد کا سایہ اٹھ گیا، پھر والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، پھر دادا بھی رخصت ہو گئے، جوانی آئی تو اپنے ہی لوگوں نے جھٹلا دیا، پتھر مارے، مذاق اڑایا، طائف کی گلیوں میں لہولہان کر دیا، اور پھر وہ منظر بھی آیا جب اپنے جوان بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارنا پڑا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل غمگین تھا، مگر زبان پر پھر بھی اپنے رب کی رضا تھی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے چنا تھا، قسم ہے اللہ پاک کی، ان کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، ان کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو پھر ہم اور آپ کون ہیں کہ چند دن کی پریشانی پر شکوے شروع کر دیتے؟ یاد رکھو ہر آنسو سزا نہیں ہوتا، بعض آنسو انعام بھی ہوتے ہیں، ہر مصیبت غضب نہیں ہوتی، بعض مصیبتیں رحمت بھی ہوتی ہیں، اور ہر تکلیف تباہی نہیں ہوتی، بعض تکلیفیں انسان کو اپنے رب کی اتنا قریب کر دیتی ہیں جتنا وہ ساری زندگی عبادت کر کے بھی اپنے رب کے قریب نہیں ہو پایا تھا۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آج جس پریشانی پر تم رو رہے ہو، کل قیامت کے دن اسی پریشانی کی وجہ سے تم جنت کے ایسے مقام پر کھڑے ہو جہاں پہنچنے کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، زندگی میں جب پریشانیاں آئیں تو صبر کر لینا، جب کوئی تمہیں دکھ دینے لگے تو صبر کر لینا،
जब तुम्हारे अपने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दे तो सब्र कर लेना। जब तुम्हारा दिल ये सोच सोच के टूटने लगे, ये सोच सोच के टूटने लगे कि जिन लोगों के लिए मैंने अपनी खुशियां कुर्बान की, जिन लोगों के लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान की, आज वही लोग मुझे पहचानने से इनकार कर गए हैं, तब भी सब्र कर लेना। जब सीने में दर्द हो मगर सुनने वाला रब की सिवा कोई ना हो, तब भी सब्र कर लेना, क्योंकि अल्लाह गवाह है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता। बाज चेहरे ऐसे भी होते हैं जो दिन भर लोगों के सामने हंसते हैं और रात को अपने रब के सामने टूट टूट कर रोते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो दिन भर लोगों के सामने हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशहाल दिखाई देते हैं और रात को अपने रब के सामने टूट टूट के रोते हैं। और उनका रोना मेरे अल्लाह को बहुत पसंद भी आता है और मेरा अल्लाह भी यही चाहता है, बस ये रोता रहे और मैं रब इसका रोना सुनता रहूं। बाज दिल ऐसे भी होते हैं जिनके जख्म नजर नहीं आते मगर उनके अंदर कयामत बर्पा होती है। बाज लोग इस तरह भी होते हैं। मगर याद रखो मेरे भाइयों, जो लोग तुम्हें रुलाते हैं ना, वो रुलाते जरूर हैं मगर तुम्हारी किस्मत नहीं लिखते। तुम्हारी किस्मत मेरे मोहम्मद का रब ही लिखता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं ना, वो खुद चले गए हैं, तुम्हारा रिज़्क साथ लेकर नहीं जा सकते, तुम्हारा रिज़्क साथ लेकर नहीं गए वो। इसलिए सब्र करना, अल्लाह पर तवक्कुल रखना। कभी कभी अल्लाह बंदे को लोगों से धोखा इसलिए भी खिलाता है ताकि उसका बंदा लोगों पर नहीं बल्कि अपने रब पर भरोसा करना सीख ले। हाँ, अपने रब पर यकीन करना सीख ले, क्योंकि अल्लाह के बंदे का यकीन कमजोर भी तो हो सकता है ना। इसी यकीन को पुख्ता करने के लिए अल्लाह ताला कभी कभार लोगों से धोखे खिलाता है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को तन्हा इसलिए भी कर देता है ताकि बंदा जान ले कि असल सहारा तो सिर्फ अल्लाह ही है, असल सहारा तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उंगल पकड़ने वाला कोई ना कोई भेज ही देता है। और याद रखो, जो शख्स किसी मासूम दिल को रुलाता है ना, जो किसी बेगुनाह इंसान का जीना हराम करता है, वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता, वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। वक्त लग सकता है। मेरा रब तो वो है जिसने फिरौन जैसे और नमरूद जैसे खुद को खुदा कहने वालों को इबरत का निशाना बना दिया। तू किस बात की मोली? आज का दुखी इंसान कहता है मैं सब्र कर रहा हूं, मैं सब्र कर रहा हूं, फिर कहता है मैं हार भी चुका हूं। एक तरफ कहता है मैं सब्र कर रहा हूं, दूसरी तरफ कहता है कि मैं हार चुका हूं। मेरे भाई, सब्र करने वाला हारा हुआ इंसान नहीं होता, सब्र करने वाला हारा हुआ इंसान नहीं होता। सब्र करने वाला वो बहादुर इंसान होता है जो अपने आंसू लोगों से छुपाकर अपने रब के हवाले कर देता है, जो लोगों के सामने आंसू जाया नहीं करता, अपने रब के सामने रोकर आंसुओं को कीमती बना देता है। और जब बंदा अपने दुख अल्लाह के हवाले कर देता है ना, तो फिर एक दिन ऐसा आता है, एक दिन ऐसा जरूर आता है कि अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे सब्र करने वाले बंदे, आना, मैं तेरे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दूं, तेरे दुखों को, तेरे गमों को, तेरी परेशानियों को खुशियों में बदल दूं और तेरी किस्मत की लकीर इस तरह खींचूं कि किस्मत के सिकंदर भी तेरे नसीब को देखें तो रश्क करें। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वो लोगों के दरमियान बैठा होता है मगर अंदर से बिल्कुल तन्हा होता है। बाहर लोगों के दरमियान बैठा होता है, हुजूम में बैठा होता है, मगर वो अंदर से बिल्कुल तन्हा बैठा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है मगर दिल के अंदर गमों का कब्रिस्तान आबाद होता है।
وہ کسی کو اپنے زخم نہیں دکھاتا کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے درد کا مذاق اڑائیں گے۔ میرے بھائیوں، بعض درد ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے بیان نہیں کیے جا سکتے، بعض آنسو ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے بہہ جاتے ہیں، اور بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان سوتا نہیں بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی لاشیں ہی گنتا رہتا۔ یاد رکھو، زندگی کا سب سے بڑا دکھ غربت نہیں ہے، زندگی کا سب سے بڑا دکھ پیسوں کا نہ ہونا نہیں ہے، بیماری نہیں، تنہائی نہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو جائے اور شیطان کے قریب ہو جائے، کیونکہ جب رب قریب ہو تو اندھیری راتیں بھی روشن محسوس ہوتی ہیں، اور جب رب سے تعلق کمزور ہو جائے تو روشن دن بھی ویران لگنے لگتے ہیں۔ دنیا کا عجیب دستور ہے، لوگ تمہاری کامیابی پر تالیاں بجاتے ہیں مگر تمہارے آنسوؤں کا وزن نہیں جانتے۔ تمہاری کامیابی پر تالیاں ضرور بجاتے ہیں مگر یہ جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں نا، ان کا وزن نہیں جانتے۔ لوگ تمہاری ہنسی دیکھتے ہیں مگر وہ راتیں نہیں دیکھتے جن میں تم نے تکیہ آنسوؤں سے بھگو دیا تھا، وہ راتیں نہیں جانتے۔ مگر ایک ذات ہے جو تمہارے دل کے ہر درد کو جانتی ہے، ایک ذات ہے جو تمہارے ہر آنسوؤں کو گنتی ہے، تمہاری ہر خاموش آہ کو سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سے پہلے تمہارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں لگے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، تو یاد رکھنا تمہارے پاس ابھی بھی تمہارا رب موجود ہے، اور جس انسان کے پاس رب موجود ہو، اللہ موجود ہو، حقیقت میں وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ساری زندگی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں مگر سکون نہیں پاتے، اور بعض لوگ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے 2 آنسو بہا دیتے ہیں اور ان کے دلوں کی دنیا بدل جاتی، 2 آنسو ان کے دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ دنیا تمہیں وہ نہیں دے سکتی جس کی تلاش تمہارے دل کو ہے، کبھی نہیں دے سکتی، کیونکہ دل کو سکون دولت سے نہیں ملتا، دل کو قرار دولت سے نہیں ملتا، دل کو سکون تعریفوں سے نہیں ملتا، دل کو سکون لوگوں کی محبت سے بھی نہیں ملتا۔ دل کو سکون تو صرف اس وقت ملتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ اور یاد رکھو، جو دل اللہ کے دروازے تک پہنچ جائے، جو دل مسجد تک پہنچ جائے، پھر دنیا کی بڑی سی بڑی آندھی بھی اسے مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ وہ گھر بناتا ہے، آج کا انسان منصوبے بناتا ہے، خواہشیں جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، مگر ایک چیز بھول جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے منہ بھی دکھلانا ہے۔ میرے بھائیوں، دل کے اندر جو عجیب سی بے چینی رہتی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روح ہر وقت اپنے اصل گھر کو یاد کر رہی ہوتی۔ انسان کی روح ہر وقت اپنے اصل گھر کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اس لیے بھی انسان کا دل پریشان رہنے لگتا ہے۔ یہ دنیا روح کا اصل گھر نہیں ہے، یہ دنیا کی رونقیں یہ روح کا اصل گھر نہیں ہے، یہ دنیا کے خوبصورت گھر، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ روح کا اصل گھر نہیں۔ اس لیے تو دنیا کی ہر ایک نعمت حاصل کرنے کے باوجود انسان کے دل میں ایک خالی پن باقی رہ جاتا ہے۔ تم ایک خواہش پوری کرتے ہو تو دوسری خواہش پیدا ہو جاتی، دوسری خواہش پوری کرتے ہو تو تیسری سامنے آ جاتی۔ اگر سکون دولت میں ہوتا تو دنیا کے سب سے مالدار لوگ کبھی پریشان نہ ہوتے، اگر سکون پیسوں میں ہوتا تو دنیا کے سب سے بڑے امیر لوگ خودکشی نہ کرتے۔
اگر سکون شہرت میں ہوتا تو مشہور لوگ کبھی ڈپریشن کا شکار نہ ہوتے، اگر سکون لوگوں کی تعریفوں میں ہوتا تو ہر مشہور انسان خوش رہتا، مگر نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ راتوں کو جاگتے رہے، بڑے بڑے امیر دل کے سکون کے لیے ترستے رہے، کیونکہ دل کی بھوک روٹی سے نہیں بھرتی، دل کی بھوک صرف اپنے رب کی یاد سے بھرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے چہروں پر نور تھا، حالانکہ ان کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، پھر بھی چہروں پر نور تھا، پیسہ نہیں تھا، چہرے پر نور تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھیں، چہرے پر نور تھا۔ اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، مگر ان کے دل بے سکون تھے، ان کے چہرے بے سکون تھے، ان کے چہرے کالے سیاہ تھے، ان کے اندر کی دنیا ویران ہوئی تھی۔ ذرا قبرستان جا کر دیکھو نا، وہاں بادشاہ بھی دفن ہیں اور فقیر بھی دفن ہیں، وہاں خوبصورت لوگ بھی دفن ہیں اور طاقتور لوگ بھی دفن ہیں، وہاں وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، لیکن آج ان کے محل خاموش ہیں، ان کے کمرے خاموش ہیں، ان کے بستر خاموش ہیں اور ان کی آوازیں خاموش ہیں۔ یہی حقیقت جب انسان بھول جاتا ہے، یہی کڑوا سچ جب انسان بھول جاتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے، پھر دل بے قرار ہو جاتا ہے، کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہے۔ انسان تو نہیں جانتا، نادان انسان نہیں جانتا، مگر اس کا دل جانتا ہے کہ وہ ایک مسافر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دانائی یہ نہیں کہ تم کتنا کما لیتے ہو، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ تم اپنی منزل کو پہچان لو، اور جو شخص اپنی منزل پہچان لیتا ہے پھر دنیا کے غم اسے توڑتے نہیں بلکہ اسے اپنے رب کے اور قریب کر دے۔